علی بھائی سوال یہ ہے کہ آج کمشنر راولپنڈی نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ میں نے 70,000 80,000 1 لاکھ کی ووٹ کی تبدیلی کی اور پنڈی کے تمام رزلٹس میں نے 13 رزلٹس چینج کیے. میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا, میں رات کو خودکشی کرنے لگا تھا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. کیا اس قسم کا کوئی اقدام اسلام آباد کے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا اٹھانے کا کوئی امکان ہے؟ میرے بھائی یہ سوال تو بنتا ہے ان سے کہ کیا غیرت ہے, کیا حیا ہے, کیا اس ملک سے محبت ہے, کیا اللہ اور اس کے رسول پہ یقین ہے, کیا اپنے اوت کی پاسداری کی ہے؟ تم کامن سے آئے ہو, تم آپ سی ایس ایس کر کے آئے ہو اور یہ پیسے تنخواہ لیتے ہو, کیا اس میں گزر بسر کرتے ہو یا لیفٹ رائٹ سے پیسے لیتے ہو؟ یہ سارے سوال آپ کو ان سے کرنے چاہیے کہ آپ کے کمشنر نے یہ کر دیا ہے. الیکشن تو سارا کا سارا اب جو ہے نا وہ آپ نے ایسے کھول دیا کہ اس نے ایک چیف کمشنر سے لے کے سب کا نام لے لیا, اس نے الیکشن کمیشن کا نام بھی لے لیا. چیزیں تو کھل کے سامنے آ گئی. ہم کہتے تھے اللہ نے کہتے ہیں نا جو حق پہ ہوتا ہے سچ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو ہم کہتے تھے وہ چلتے 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 زبان عام بنا, زبان عام کے بعد ہر خلق کے خدا کی آواز بنا. چلتے چلتے فضل الرحمان نے بھی کہا ہماری حکومت کیسے گری, مولانا صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آ گئی اور آج کمشنر نے بھی بتا دیا کہ میں نے الیکشن کیسے رک کیا. یہ اسلام آباد کی انتظامیہ بتائے گی جو آج بھی یہ کھڈے کھود کے کھڑی ہوئی ہے. کھڈے تو کھود گئے ہیں, گرو گے تو تم اس پہ. یہ بات یاد رکھنا, یہ عوام اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیتی. تم 2 پرچے, تم مرد کے بچے بنو, آ جاؤ, ہم بھی لا فالو کرتے ہیں, تم بھی لا فالو کرو گے, ہم تاریخیں بھگتیں گے. مائنڈ اٹ, تم بھی تاریخیں بھگتو گے. ڈی سی او پہ بھی پرچے ہوتے ہیں, اے ڈی سی جی او پہ بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن ہی کے آرڈر کے تحت بھی ہوتی ہیں. یاد رکھنا میری بات, کرانے والے جو بھی ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے آر او صاحب اندر دروازہ بند رکھا, آپ نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا, آپ نے جعل سازی کی, آپ نے ہمارا رزلٹ چینج کیا اور باہر کہا لگا دو. کس کیپیسٹی میں؟ آپ تو عوام کے ملازم ہیں, آپ تو سرکاری تنخواہیں لیتے ہیں عوام کے پیسوں سے. آپ تو کوئی جاگیر اپنی ہے تو وہاں سے لیتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو قانون فالو کرنا پڑتا ہے. آپ بھی اسی قانون کے تابع ہیں جس کے تحت میں ہوں, جس کے تحت باقی سارے لوگ ہیں. آپ پہ بھی وہی امپلیکیشنز آتی ہیں. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ضمیر کتنا جاگے گا. آپ ٹرانسفر کرائیں گے, یہاں پر رہیں گے, یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے جیسے کمشنر پنڈی نے دیا, لیکن اتنے اعلیٰ ظرف مجھے یہ نظر نہیں آ رہے جو آج بھی گڈھے کھود. کیا بارش کے پہلا قطرہ جو پاکستان میں تحریک انصاف نے آج سے 27-28 سال پہلے جدوجہد کر کے انصاف کا نعرہ بلند کیا گیا, کیا اس کو بارش کا پہلا قطرہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اور دوسرا سوال اس میں ایڈ کرنے کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کل کھوسا صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان تمام آر اوز ڈی آر اوز کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. کیا اس کی کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل ہوگی جی, میں کھوسا صاحب کی بات کو تائید کرتا ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کمپلینٹس بھی ہوں گی, ان کے خلاف کانسٹیٹیوشن توڑنے کی بھی ہوگی اور یہ عبرت کا نشان بنیں گے. آج کے بعد اس کے بعد کوئی جو آر او ہے آپ کا, کوئی جو سول سروس کا افسر ہوگا, وہ اپنی افسری کو حکومت نہیں سمجھے گا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اے سی بن گیا ہوں, ڈی سی بن گیا ہوں تو میں اس علاقے کا بادشاہ ہو گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو ملازم اور نوکر ہی سمجھے گا اس عوام کا جو جس کے پبلک کے پیسوں سے وہ تنخواہ لیتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی, یہ بارش کا پہلا قطرہ بھی ضرور ہے, یہ اقتدار کی بوری میں سے پہلا دانہ بھی ہے اور یہ ثابت کرے گا جو ہم نے بات کی نا انٹرنیشنلی پروو ہوگی. بیٹھ جائیں, اب کوئی بھی فوراً آپ کے ڈیلیگیشن کو نہیں پتہ چلا, انٹرنیشنلی آیا, اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا, اس نے اسٹیٹمنٹ دی, اوپن اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ یہ کچھ ہوا ہے. اب تو بتا دو چیف الیکشن کمشنر صاحب, اب آپ بتا دیں آپ کیسے اس کو ڈیفائی کریں, اس کو آخری سوال, مریم نواز کو آج باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروٹوکول دے دیا گیا. 2 بلٹ پروف گاڑیاں ان کو دی گئیں, 6 سیکیورٹی کی گاڑیاں, رینجرز کی گاڑیاں ان کو دے دی گئی. کیا آج کمشنر کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب پورا پنجاب ہلے گا اور ہو سکتا ہے کئی اسسٹنٹ کمشنر, کئی وہ ڈی جیز جو مختلف محکموں کے تھے, آر او ڈی آر اوز تھے, وہ بھی اپنا ضمیر جگائیں گے اور اپنے بچوں کو حلال کی روزی دینے کی کوشش کریں گے؟ بالکل کریں گے جی, اگر ان میں اللہ اور رسول کا خوف ہوگا, اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں گے. میرا اس پہ ایمان ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھے بے ایمان نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے جو مریم نواز کا کہا, چوروں کی رانی کو اگر 2 بلٹ پروف گاڑیاں اور پروٹوکول مل بھی جائے تو وہ چور ہی رہتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. مینڈیٹ چرایا گیا, آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. ہمارا بھی 45 ہزار ووٹ جو ہمارے ایکسٹرا جو ہمارے لیڈ تھی اس کو کم کر کے ہرانے کی کوشش کی گیا. لیکن ہمیں نئے لوگ آج بھی ہمیں کہتے ہیں جن کو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا ہے ان کی طرف جاتا کوئی نہیں ہے. وہ باہر نکلتے ہیں تو باہر گیٹ سے پہلے ملازم جاتا, دیکھ جاتا, بندے تو کوئی نہیں کھڑے ہوئے. یہ چیزیں ایسی صورتحال کے اندر ہم نے تو یہ بھی سعادت حاصل کی کہ ان کو بلا کے ننگا کر کے ہائی کورٹ پہ کھڑا کیا تاکہ میڈیا کے سامنے آ جائے. جب ان سے پوچھا گیا فارم 45 تو بھاگ گیا, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی. لاہور زمان پارک کے دروازے پہ جو مرشد کا دروازہ کھلایا جاتا ہے, سارے ان کے مرید یہاں کھڑے ہیں, ادھر ایک آیت لکھی ہوئی تھی ان مع العسر یسرا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حقیقت میں اب آپ کے ساتھ امپلیمنٹ کر دی ہیں؟
سر ہمیں تو یقین ہے اس پاک پروردگار پہ، اس کے نبی پہ، اس کی کتاب پہ، اور ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے یقین ہی یقین ہے، تب بھی تو ہم کھڑے ہوئے ہیں اتنے مشکل حالات میں، ہم نے الیکشن لڑے، جس طرح الیکشن لڑے آپ سے بہتر کون جانتا، نہ ہمیں جلسے کی اجازت، نہ ہمارے ریلی کی اجازت، ہمارے بینرز، ہمارے پینفلیکس، پوسٹرز، ہر چیز اتاری جاتی تھی، پولیس پرچے کرتی تھی، جا کے لوگوں کو تنگ کرتی، راسا کرتی، الیکشن لڑا، الحمدللہ لوگوں نے جتایا، اللہ کی ذات نے جتایا، تو ہمارا تو بلیو ہے، ہمارا تو یقین ہی محکم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آ رہے ہیں، آ رہا ہے، کپتان آ گیا۔ بہت شکریہ۔